السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی ناول اسٹوڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پارٹ 19 ناول حجاب میں چھپی محبت۔ فضا خیر تو ہے؟ آج آپ کی دوست سب سے چھپی ہوئی کہاں بیٹھی ہے؟ ہانیہ نے اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دور سے کہا۔ اس کو چھپ کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے ہانیہ صاحبہ؟ فضا نے بھی اسی انداز میں پینسل کو منہ میں پکڑے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس سے بولا۔ آپ تو برا ہی منا گئی ہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، کب سے وہ نظر نہیں آئی؟ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے پاؤں سامنے والی کرسی پہ رکھے اسی طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے محترمہ، آپ خود پہ اور اپنے کام پہ دھیان دیں۔ آپ کی بار اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ ہانیہ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں خود پہ بھی بہت اچھے سے دھیان دیتی ہوں اور اپنے کام پہ بھی، تمہیں مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب کی بار اس کو طیش آیا اور اس نے ٹیک ہٹائی اور آگے ہو کے بیٹھی۔ اسی طرح آپ کو بھی زرمینہ کا پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے والی خاموش چیخیں نکلنے لگیں۔ ارے ہانیہ جی، کبھی ہمارا بھی پوچھ لیا کریں، دور بیٹھے مدثر نے شرارتی سے انداز میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو لازمی ہوتا ہے اپنی بکواس کرنا، سنیں تو صحیح، ہم تو آپ کے لیے پھول برساتے ہیں مگر آپ سنتی ہی نہیں ہیں۔ یہ جو آپ میرے لیے پھول برسا رہے ہیں نا، یہ کہیں اور جا کے برسائیں، لیکن ہانیہ جی پتہ نہیں کدھر پھنس گئی میں ان جہلوں میں۔ اس نے اپنے کندھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ جدھر بھی پھنسی ہو نا ہانیہ، علاج ہے تمہارا۔ فضا نے اس کو مدثر کے ساتھ الجھے دیکھ کے اپنے دل میں کہا۔ تم دفع ہوتے ہو ادھر سے یا میں ہو جاؤں؟ ہانیہ جی ہم تو آپ کے دیدار کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بس۔ ٹھیک ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ اس کو جاتا دیکھ کے مدثر نے اپنی سری آواز میں گانا شروع کیا اور کلاس میں اونچے اونچے کہکے سنائی دینے لگے۔ کہاں ہو تم ملکہ؟ وہ گراؤنڈ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جہاں پہ بھی اس کو ایک دفعہ بھی نظر آئی تھی اس نے ہر جگہ دیکھا، کہیں تو وہ اس کو ایک بار نظر آ جائے۔ سربت جان جی، آپ کو لائبریری میں میم بلا رہی ہیں، آپ سے ایک ٹاپک ڈسکس کرنا تھا ان کو۔ وہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑا اس کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور میم فائزہ کا میسیج دیا۔ لائبریری میں ہیں وہ؟ اس نے بیزاری سے ان سے پوچھا، جیسے وہ وہاں پہ نہ جانا چاہتا ہو۔ اس نے تو ابھی اس کو دیکھنا ہے، لائبریری میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ جی سر، وہ لائبریری میں ہیں، انہوں نے ٹاپک ریلیٹڈ بکس وہاں نکالی ہوئی ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی وہیں پہ ڈسکس ہو جائے۔ اس لڑکی نے اس کو تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں لائبریری۔ وہ اس لڑکی کو بدھ کے اپنے اسی انداز میں دوڑتا ہوا جانے لگا۔ آپ سے بات کر کے ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے عائشہ۔ وہ لائبریری میں بیٹھی اس لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اچھا زرمینہ، اب میں چلتی ہوں، میری کلاس کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ آج ماشاءاللہ ہماری اچھی بات ہو گئی۔ آپ یہیں پہ ہیں ابھی زرمینہ؟ نہیں، میں بس آپ کی وجہ سے اتنا بیٹھ گئی، میں چلتی ہوں ابھی۔ اس نے اپنا حجاب صحیح کیا اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ وجدان صاحب لیٹ ہو گئے ہیں آپ؟ میم فائزہ نے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور دور سے ہی دبی آواز میں مسکراتے ہوئے اس کو بولا۔ وہ جو اٹھنے لگی تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس کا نام سنتے ہی اس کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے۔ محبت کہاں اختیار میں ہوتی ہے، وہ جو کچھ پل پہلے محبت سے دستبرداری چاہتی تھی اس کو دیکھتے ہی سب بھول گئی۔ سوری لیٹ ہو گیا۔
وہ وہیں سے معذرت کرتا کرتا آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی اس لڑکی پہ پڑی وہ ہل نہ سکا، مزید کچھ بول نہ سکا۔ وہ وہیں کھڑا ہوا، آنکھیں بند کی، دل میں الحمدللہ کی صدا گونجی۔ اس کا دل چاہا وہ جو اگلا قدم اٹھائے وہ اس لڑکی کی طرف ہو جو سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وجدان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، جلدی آئیں۔ میم فائزہ کی آواز پہ وہ چونکا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی جی میں آ رہا ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ ان کے پاس گیا، کرسی اس کی طرف کی جہاں سے وہ نظر آئے اور بیٹھ گیا۔ اس دوران اس کی نگاہوں نے بس اسی کا طواف کیا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی۔ وہ جو اس کے سامنے نظریں جھکا لیتا تھا وہ اس کو غور غور سے دیکھا کرتی تھی۔ وہ اس کو ایسے دیکھتی تھی جیسے آج آخری بار اس کا دیدار کر رہی ہے۔ اس کے بعد یہ لمحے اس کو کبھی میسر نہیں ہوں گے۔ زرمینہ چلیں پھر، عائشہ نے کرسی سے اپنے بیگ اٹھاتے ہوئے اس کو کہا، جو محبوب کی زیارت کیے بیٹھی تھی۔ اس کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اب وہ کبھی اس کو دیکھ نہیں پائے گی۔ وہ اس کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی، آنکھوں سے دل میں اتار رہی تھی۔ زرمینہ چل رہی ہیں آپ؟ اس نے اس کو کھویا ہوا دیکھا اور ایک بار پھر پوچھا، وہ جو کسی اور ہی جہاں میں تھی۔ فوراً اٹھی، بیگ لیا اور جانے لگی۔ وہ اس کو جاتا دیکھ رہا تھا، وہ اس کو روکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا وہ کدھر تھی، موبائل کیوں بند ہے۔ اس کو اپنا حال دل سننا چاہتا تھا، اس کو بتانا چاہتا تھا یہ ہجر کی راتیں اس پہ کیسے گزرتی ہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا وہ مر جائے گا تمہارے بغیر، مگر اس سب سے زیادہ اہم تھی اس کی عزت۔ وہ تو اس کا نام نہیں لیتا، اس کو اتنے لوگوں میں کیسے روک لے، اس کو لوگوں کی نظروں میں کیوں لے آئے۔ وہ تو اس کو اپنے آپ سے بھی چھپاتا تھا، دنیا کے سامنے اس کو کیسے لے آئے۔ محبت کی پہلی شرط ہی عزت ہوتی ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ محبت سے زیادہ اس کی عزت کرتا تھا، اس کی عزت کا مان رکھتا تھا۔ وہ جا رہی تھی اور وہ اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ قصہ ابھی حجاب سے آگے نہیں بڑھا، میں آپ و جناب سے آگے نہیں بڑھا۔ مدت ہوئی کتاب محبت شروع کیے، لیکن میں پہلے باب سے آگے نہیں بڑھا۔ لمبی مسافتیں ہیں مگر اس سوار کا پاؤں ابھی رکاب سے آگے نہیں بڑھا۔ رخسار کا پتہ نہیں، آنکھیں تو خواب ہیں، دیدار ابھی نقاب سے آگے نہیں بڑھا۔ وہ لذت گناہ سے محروم رہ گیا جو خواہش ثواب سے آگے نہیں بڑھا۔ اماں آپ ابو کو منائیں، ابو کو بولیں بجی اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ ماں کے پاس بیٹھی ان کو بتا رہی تھی ان کا بیٹا کیسے اس لڑکی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، کیسے اس کے عشق میں پاگل ہوا جاتا ہے۔ فاطمہ ہم سید ہیں، ہمارا اپنا مقام ہے، ہم باہر کسی قوم سے لڑکی کیسے لے آئیں؟ اماں جب آپ یہ بات کرتی ہیں نا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ کی اور ابو کی ان باتوں کی وجہ سے آج ہماری زندگی تباہ ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم انسان نہیں ہیں، ہماری کوئی خواہشیں نہیں ہیں؟ ماں کی اس بات پہ اس کا وجود جلا تھا۔ وہ جو سالوں سے چپ تھی آج بول رہی تھی۔ وہ بیٹی تھی، آج بھی اپنے حق میں نہیں بول رہی تھی۔ وہ بہن تھی، اپنے بھائی کے لیے بول رہی تھی۔ تو کیا کریں ہم، تم لوگوں کو پکڑ کے باہر دے دیں؟ اماں مجھے نہیں سمجھ آتی کب بدلے گی آپ لوگوں کی یہ سوچ، کب آپ لوگ اپنی اولاد کا بھی سوچیں گے؟
न जाने कब आप लोगों को समझ आएगी हम बेटियों के सीने में भी दिल हैं। अम्मा, हर लड़की का अरमान होता है उसकी शादी हो, उसके हाथों पे भी मेहंदी लगे, वो भी शादी का सुर्ख जोड़ा पहने, उसका शौहर हो जो उसका ख्याल रखे, उसका अपना घर हो, उसके बच्चे हों, उसको भी माँ बनने का शर्फ हासिल हो, उसके पैरों के नीचे भी जन्नत हो। वो ऐसी बातें कर रही थी जैसे कोई ख्वाब सुना रही हो, जैसे कोई कहानी हो जो वो बड़ी चाहों के साथ माँ को सुना रही हो। फातिमा, बस कर जाओ, माँ ने अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा, जैसे बेटी का दुख अब और नहीं सुन सकेगी और नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। ये तो एक बेटी बोल रही थी, अब तो बाकी 4 रहती थीं जिनके अपने अरमान हैं, अपने ख्वाब हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं। वो हिजर की रातें, वो महबूब की यादें, पूछो किसी आशिक से क्या बन के गुजरती हैं। वो नाइट ड्रेस पहने, हाथ में चाय का कप पकड़े, बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था। चांद में उसका अक्स आया था। वो हिजाब में निकाब लिए खूबसूरत आंखों से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसको देख रही हो, इजहार मोहब्बत अपनी आंखों से कर रही हो। मलका, कोई तुमसे भी ज़्यादा पुरनूर है। देखो, चांद का हुस्न तुम्हारे सामने फीका फीका है, तुमसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। लोग होंठों पे मरते हैं, मुस्कुराहट पे फिदा होते हैं, महबूब के बालों पे जान देते हैं, पैरों की खूबसूरती के कायल होते हैं। हम मर मिटे हैं अपने महबूब की काली आंखों पे, उसके हिजाब पे, उसके कंधे पे पड़ी चादर के। चादर? वो बैठी थी, बार बार हिजाब ठीक कर रही थी। वो खड़ी हुई मगर चादर नहीं थी। उसकी चादर किधर थी? आज पहली दफ़ा उसको चादर के बगैर देखा, मगर चादर क्यों नहीं ली थी उसने? वो तो कभी चादर के बगैर नहीं होती, मगर आज क्यों? वो चाय का कप होंठों के साथ लगाता हुआ इधर उधर टहलने लगा, जैसे सोच रहा हो, उसको याद कर रहा हो, जो आज पहली दफ़ा चादर के बगैर उसको नज़र आई थी। भाई जी बेटा, अम्मी बुला रही हैं आपको। अब्बू भी हैं पास? जी वो भी हैं। खदीजा ने दरवाजे पे ही खड़े होते हुए उसको कहा, जो चाय का कप हाथ में लिए घूम रहा था, सोच रहा था। ठीक है बेटा, आता हूँ मैं। बहन के जाते ही सोचों का रुख बदला। आपकी बार सोचों में परेशानी आई थी, एक गहरी परेशानी। वो जानता था किस सिलसिले में उसको बुलाया गया है। वो जानता था वो खबर उसके दिल पे तीर बन के लगेगी। वो जानता था आज वो अपनी ज़िंदगी से हार जाएगा। अल्लाह जी, आज बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुख है मुझे। आपको पता है अम्मा ने मुझसे चादर ले ली। आज आपको पता है अल्लाह जी, मुझे ऐसे लगा जैसे आज मेरे पास कुछ नहीं है, जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं। आपको पता है सब मुझ पे बातें कर रहे थे आज। मुझे लोगों की अजीब अजीब नज़रों से वहशत होती है अल्लाह जी। वो आंखों से मोती अपनी मोटी डायरी पे गिरा रही थी और जल्दी जल्दी लिख रही थी, जैसे उसने बहुत कुछ लिखना है। अल्लाह जी को एक एक बात बतानी है। लिखते हुए उसने इतनी भी ज़हमत नहीं की कि वो हाथ से आंसू साफ कर ले। उसको बस लिखना था, अपना दर्द, अपना गम लिखना था। अल्लाह जी, मैंने क्या बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अल्लाह जी, मैंने तो नहीं कहा था कि मेरी उनसे बात हो, बस हो गई ना अल्लाह जी, आप तो नहीं होती ना। आखिरी बात पे उसके हाथ रुके, आंखों से खामोश मोती गिरने लगे। कलम ने साथ छोड़ा। अल्लाह जी, मुझे बहुत याद आते हैं वो। खामोशी ने अब सिसकियों को जगा दी। वो जो बगैर आवाज़ के बहते चले जा रहे थे अब सिसकियों में बदलने लगे। डायरी को दिल के साथ लगाए, सर को बेड पे रखे, सिसकते हुए बस यही कहे जा रही थी, मुझे याद आते हैं वो। अल्लाह जी, मुझे याद आते हैं वो। अल्लाह जी, आप कुछ करें ना, कुछ ऐसा करें ना कि सब कुछ ठीक हो जाए। बस मुझे ये दर्द कम हो जाए जो मुझे जीने नहीं देता। मेरी सांसों की अज़ियत ख़त्म हो जाए। अल्लाह जी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था
کہ کیا ہے یہ، کیوں ہے یہ؟ اللہ جی میرے دل سے نکال لے وجدان کو، ان کے ہونے سے مجھے درد ہوتا ہے، مجھے بہت درد ہوتا ہے اللہ جی۔ اس نے اپنا منہ بیڈ کی طرف کیا، اس کے گلے کی رگیں سامنے نظر آنے لگیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے بیڈ کی چادر کو اپنی مٹھی میں لیا، اس کے منہ سے چیخیں نکلیں جیسے آج اس کے ضبط کی حدیں ختم ہو گئی ہوں۔ اس نے خود پہ قابو پایا، اوپر ہوئی آنسوؤں کو اپنے بازو سے صاف کرنے لگی، گہری گہری سانسیں لینے لگی، کھلے بالوں کے ساتھ ایک ہاتھ میں ڈائری لیے کھڑکی کے پاس آئی، پردے پیچھے کیے آسمان کو دیکھنے لگی۔ چاند اس کے بالکل سامنے تھا، وہ چاند جس کو دیکھ کے وہ محبوب کی زیارت کرتی تھی۔ خان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چاند؟ اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس کے دل کو الہام ہوا ہو، اس کا محبوب بھی اس چاند کا دیدار کرتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل کو سکون آیا، درد کی لہر اس کا وجود نچوڑ کے باہر نکلی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے ڈائری دیکھی، وہیں زمین پہ بیٹھی ایک ایک صفحہ پڑھنے لگی، اپنے ہی لکھے درد پہ رونے لگی۔ اس نے قلم اٹھایا اور مزید درد لکھنے لگی۔ بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں کچھ خواب، میرے عین جوانی میں مرے ہیں۔ روتا ہوں میں ان لفظوں کی قبروں پہ کئی بار، روتا ہوں میں ان لفظوں کی قبروں پہ کئی بار، جو لفظ میری شعلہ بیانی میں مرے ہیں۔ کچھ تجھ سے یہ دوری بھی مجھے مار گئی ہے، کچھ تجھ سے یہ دوری بھی مجھے مار گئی ہے، کچھ جذبے میرے نقل مکانی میں مرے ہیں۔ قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ اس عشق نے آخر ہمیں برباد کیا ہے، اس عشق نے آخر ہمیں برباد کیا ہے، ہم لوگ اسی کھولتے پانی میں مرے ہیں۔ کچھ حد سے زیادہ تھا ہمیں شوق محبت، کچھ حد سے زیادہ تھا ہمیں شوق محبت، اور ہم ہی محبت کی گرانی میں مرے ہیں۔ وجدان اس لڑکی کا گھر کدھر ہے؟ وہ نظریں جھکائے اس خبر کا انتظار کر رہا تھا جو اس کے دل پہ عذاب بن کے گزرے گی۔ اس کو لگا تھا اب اس کو کہاں بھول پائے گا، بھول جاؤں اس لڑکی کو۔ جی جی امی، مطلب اس نے ماں کی اس بات پہ اوپر دیکھا، ان کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ اس کو لگا جیسے اب وہ بول نہیں سکے گا، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ ہاں، تمہارے ابو اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم ان کے گھر جائیں گے، تمہارے رشتے کی بات کریں گے۔ انہوں نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہا، اور شوہر نے بھی ان کی اس بات پہ بغیر بولے آنکھوں میں چمک لیے اپنا سر ہلایا، لیکن ابو اس کی حیران ہوتی آنکھوں نے چھلکنا شروع کیا، دل ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، حقیقت میں یہ کہاں ممکن تھا۔ امی، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے ماں سے اٹکتے اٹکتے پوچھا، جیسے وہ اپنی سنی ہوئی بات کی تصدیق چاہتا ہو، جیسے اس کے کان ایک بار پھر وہ بات سننا چاہتے ہوں۔ اس کے لیے نہ جانے اس نے کتنی دعائیں مانگی ہیں، کتنی منتیں مانگی تھیں۔ جی بچے، سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے آج سے پہلے بیٹے کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ ان کو لگا جیسے آج ان کے سینے کو ٹھنڈک پہنچ گئی، جیسے بہت تیز آگ لگی تھی، آج وہ بجھ گئی۔ شکریہ ابو۔ وہ بہتے اشکوں کے ساتھ باپ کے پاس آیا، ان کے قدموں میں بیٹھا، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، باری باری دونوں ہاتھوں پہ پیار کیا، اور پھر عقیدت کے ساتھ اپنے دونوں آنکھوں پہ لگائے۔ جیسے کوئی کسی پیر کے ہاتھ چومتا ہے، ویسے وہ اپنے باپ کے چوم رہا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں نمی آئی اور انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ امی، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر وہ اٹھا، ماں کے پاس آیا، ماں کے قدموں میں بیٹھا، وہ جو پاؤں بیڈ پہ رکھے لیٹی تھی، باری باری ان کے پاؤں چومے۔ وہ اٹھے، اس کو اپنے پاس کیا، اپنے سینے سے لگایا، اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور بچوں کی طرح اس کے منہ کے دونوں طرف پیار کیا، ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔
اب اس کو اٹھنا تھا، شکرانے کے نوافل پڑھنے تھے، اللہ کے حضور سجدہ دینا تھا، پھر اس کو چاند کو دیکھنا تھا، ملکہ کو بتانا تھا، اس کو اپنے دل کی آواز سے خوشخبری دینی تھی، امی میں آتا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اونچا اونچا چیخے، سب کو بتائے اس کے ماں باپ راضی ہیں، اس کی خوشی میں خوش ہیں۔ وہ اٹھا، باہر گیا، اب آنسوؤں کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ کدھر 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 کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کو پانچوں بہنوں نے گھیر لیا، اس کو درمیان میں کھڑا کر کے اپنے ہاتھوں کے سراغوں کے اندر کر دیا۔ کدھر بھاگ رہے ہیں آپ جناب؟ زینب نے اس کو گھور کے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے دروازے کے باہر کھڑی کان لگائے سن رہی تھی۔ بھائی سے زیادہ ان کو، جیسے بھائی سے زیادہ ان کو ڈر ہو اور بھائی سے زیادہ ان کو خوشی۔ اللہ بچائے میری جان کے وجدان گنڈوں میں پھنس گیا۔ اس نے گھومتے ہوئے باری باری سب کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بہنوں کو کہنے لگا، نا جی نا، اتنی آسانی سے ہم آپ کو چھوڑ دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، گول گول گھومتے ہوئے سب نے ایک ساتھ کہا، کیا چاہیے یہ تو بتاؤ ظالموں؟ اس نے مصنوعی سی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا، جیسے ان کی قید بہت سخت ہو۔ ہمیں تو بہت اچھی سی ٹریٹ چاہیے، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بھی ان چڑیلوں کے ساتھ مل گئیں، اس نے گول گھومتے ہوئے فاطمہ کی طرف دیکھ کے کہا، یہ تو ہمارا حق ہے، وجی ٹریٹ تو ہم اچھی خاصی لیں گے۔ اچھا 10 روپے بہت ہیں سب کے لیے۔ اس نے اپنا والیٹ نکالا اور 10 کے نوٹ نکالنے لگا۔ اس کے والیٹ باہر نکالتے ہی سب بہنوں نے اس پہ دھاوا بول دیا، اس کو نیچے لٹا کے اس کا والیٹ چھین لیا۔ اللہ جی مجھے بچائیں! زمین پہ لیٹے لیٹے وہ اونچا اونچا چلانے لگا، بتاؤ بتاؤ کتنے پیسے ہیں؟ سب آپس میں حلف کر لیں گے۔ نہیں میں چھوٹی ہوں، مجھے زیادہ ملیں گے۔ کیوں زیادہ ملیں گے؟ سب کو برابر ملیں گے۔ پانچویں اس کا والیٹ لے کے پیسوں کو دیکھنے لگی۔ یہ مجھے دے دیں، کل آپ لوگوں کو باہر کھانے پہ لے کے جاؤں گا۔ اس نے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں وہ بھی ہوگا اور ہم یہ پیسے بھی لیں گے۔ اچھا بھائی لے لو، سب لے لو، میری شہزادیوں سے اچھے تو نہیں یہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور باری باری بہنوں کو اپنے دل سے لگایا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اچھا پیسے لے لیے نا، والیٹ تو واپس کر لو، یہ لے جانا، کیا یاد رکھیں گے آپ؟ زینب نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف خالی والیٹ کرتے ہوئے کہا۔ اب اجازت ہو تو جاؤں میں؟ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی جی جناب اجازت ہے، اب آپ کو جائیں جائیں، زینب نے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا اور مسکرانے لگی۔ وجی وہ جا ہی رہا تھا کہ فاطمہ نے اس کو آواز دی، جی آپی۔ وہ پیچھے موڑا، وہ اس کے پاس گئی، اس کو اپنے دل سے لگایا، ماتھے پہ پیار کیا۔ بہت مبارک ہو میری جان۔ بہن کے پیار نے اس کو ایک بار پھر کمزور کر دیا، اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ بہن کو گلے لگایا، ان دونوں کو گلے سے لگتا دیکھ کے ساری بہنیں پاس آئیں۔ سب نے اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا اور شکر ادا کرنے لگی۔ ان کے گھر آج ایک عرصے بعد خوشی آئی تھی اور وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ وہاں موجود کس کو خبر تھی خوشیاں بس تھوڑے وقت کی ہوتی ہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، وجدان اس قابل نہیں تھا جتنی تو نے اس کو خوشی دی ہے۔ بہت خوش ہوں میں، اللہ بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے آج پوری رات میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں، رو رو کے تمہارا شکریہ ادا کروں۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، وضو بنایا، جائے نماز پہ بیٹھا اور خدا کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے وہ یوں ہی جائے نماز پہ بیٹھے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔
اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، اس کو بتا رہا تھا وہ کتنا خوش ہے آج، کتنا مطمئن ہے، کتنا پرسکون ہے۔ اے اللہ، تو نے آج مجھ پہ بہت احسان کیا ہے، مجھ گناہ گار کے لیے منزل تک پہنچنے کا راستہ بنایا ہے، راستہ مل گیا ہے، منزل تک بھی رسائی ہو جائے گی، انشاءاللہ میری ملکہ اب میری ہو جائے گی۔ جائے نماز بچھائے وہ دعا کر کے اٹھا، بالکنی کے پاس آیا، کھڑکی کے پردے پیچھے کیے، آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ چاند جس کو اس نے کچھ وقت پہلے دیکھا تھا، اس کے مقابلے میں اب زیادہ چمک رہا تھا، زیادہ روشن تھا، جیسے وہ اس کو مبارکباد دے رہا ہو، اس کی خوشی میں خوش ہو رہا ہو۔ سنو ملکہ، تمہارے وجدان کی دعائیں سن لی گئی ہیں، اس کو تم تک پہنچنے کا راستہ مل گیا ہے، بس تم انتظار کرنا، وجدان کا انتظار کرنا، اس وجدان کا جو تمہیں دیوانوں کی طرح چاہتا ہے، تمہیں خدا سے مانگتا ہے۔ تمہیں پانے کے لیے ہر منت مانگی ہے میں نے، تم مجھے مل جاؤ نا ملکہ، میں اپنی جان کا نذرانہ دے کے منتیں پوری کروں گا، بس ایک دفعہ تم میری ہو جاؤ ملکہ۔ وہ اپنی خوشی کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا آج وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ وہ بار بار شیشے کے آگے جاتا، خود کو دیکھتا، اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھتا، اپنی خوشی پہ خود ہی خوش ہوتا اور خود ہی ماشاء اللہ کہتا، جیسے اپنی ہی نظر سے ڈر رہا ہو، کہیں اس کی خوشیوں کو اس کی اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اماں، میں چاہتی ہوں اب ہمیں زرمینہ کی شادی کا سوچنا چاہیے۔ رقیہ بیگم نے اماں کے کمرے میں بیٹھ کے ان کو کہا، تمہیں اچانک سے اس کی شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ اماں کی جگہ ابراہیم صاحب نے ان کو جواب دیا، جیسے ان کو بیوی کی اس بات پہ بہت حیرت ہوئی ہو۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، اس کی شادی کی عمر ہے اور بچیوں کی شادی وقت پہ ہی کوئی اچھی ہوتی ہے، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اماں نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ نہیں نہیں اماں، بات تو کوئی بھی نہیں ہوئی، اتنے رشتے آ رہے ہیں زرمینہ کے، یوں روز روز رشتے ٹھکرانا اچھی بات تو نہیں۔ انہوں نے اپنے دل کی پریشانی کو چھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، یوں رشتے ٹھکرانا ایک گناہ ہے، بار بار بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے۔ اماں نے رقیہ بیگم کی بات پہ ان کا ساتھ دیا، ان کے دل کو سکون ہوا۔ ہماری زرمینہ گل کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے اماں، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی میں اس کی شادی نہیں کروا سکتا۔ مگر ابراہیم صاحب، مجھے لگتا ہے میں نے اپنی بات کر لی ہے۔ اب کی بار ابراہیم صاحب کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ کچھ بول نہ سکے، مگر دل کا حال وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ چاہتی تھی جلد از جلد زرمینہ کی شادی ہو جائے، ان کی عزت کی حفاظت اسی میں تھی، زرمینہ کی شادی ہو جائے، وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ اس عمر میں بچیاں بہک جاتی ہیں، خواب دیکھتی ہیں، یہ کچی عمر کے خوابوں کی کہاں کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ شادی ہو جانے کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ سب بھول جاتی ہیں، انشاءاللہ میری زرمینہ بھی سب بھول جائے گی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے دل میں کہنے لگی، یہ چاند ایک دم اتنا کیسے روشن ہو گیا؟ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاند کو تو وہ کب سے دیکھ رہی تھی، مگر یہ ایک دم سے کیسے اتنا روشن ہو گیا، جیسے چاندنی میں نہا رہا ہو، جیسے کوئی فرشتہ آسمان سے اتر آیا ہو اور سارا عالم نور ہی نور ہو گیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی، جیسے اس نور کو اپنے اندر اتار رہی ہو۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کو لگا جیسے اس کو سکون مل رہا ہے، جیسے کہیں کوئی بہت خوش ہے،
وہ اپنی خوشی سے اس کے بے قرار دل کو قرار دے رہا ہے، جیسے اللہ نے آج اس کو خوشی کی بشارت دی ہو، اس کے دل میں سکون اتارا ہو۔ اللہ جی میرے دل کو ایسے ہی پرسکون رکھا کرے نا، میرے دل میں اپنا ایسے ہی نور ڈالا کرے نا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کرنے لگی، دعا میں اللہ جی سے شکایت کرنے لگی۔ وہ ہمیشہ اللہ جی سے گلا کرتی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے گلے بھی وہ اللہ جی سے کیا کرتی تھی۔ اس کو بہت حیرت ہوتی تھی ان لوگوں پہ جو یہ کہتے تھے اللہ جی گلوں پہ خفا ہوتے ہیں، ان کا بس شکریہ ادا کیا کرو۔ اب وہ تو اللہ جی سے ناراض بھی ہو جایا کرتی تھی اور ناراضگی کی صورت میں ان سے بات کرنا چھوڑ دیا کرتی تھی اور پھر خود ہی مان جاتی۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی اللہ جی تو اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شکایتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں ناراضگی بھی ہوتی ہے، اسی لیے تو محبت گہری ہوتی ہے۔ تمہاری چادر کدھر ہے؟ پھلوں کے پاس گھاس پہ بیٹھے فضا نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو نظریں جھکائے سر کو گھٹنوں پہ رکھے گم گم سی بیٹھی تھی، جیسے اس کو اس دنیا سے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ چادر، اس نے اس کے اس سوال پہ نظریں جھکا لی، درد کی ایک لہر اس کے وجود میں اتری۔ زری کیا ہوا ہے؟ چادر کدھر ہے تمہاری؟ امی نے لے لی، اس نے آنسوؤں کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا جو آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے ہی فضا، امی کہتی ہیں میں اس چادر کی حقدار نہیں رہی اب۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے کون سا کوئی جرم کر لیا ہے؟ بہت جرم ہی تو کیا ہے فضا، امی کہتی ہیں تم نے بابا جان کا غرور توڑا ہے۔ کیسے توڑا ہے تم نے غرور؟ پتہ نہیں، اس نے ہاتھوں کو گھاس پہ پھیرتے ہوئے کہا۔ زری، وہ سامنے دیکھو، تمہیں کوئی لڑکی ایسی نظر آئے گی جو کسی لڑکے کے ساتھ نہ بیٹھی ہو، نہ گھوم رہی ہو؟ تم نے تو صرف فون پہ بات کی اور تمہارا جرم اتنا بڑا ہو گیا کہ تم سے چادر ہی لے لی گئی۔ چھوڑو نا فضا، ان کی مرضی ہے۔ لیکن آنٹی نے بہت غلط کیا ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس جرم کی سزا نہیں دینی چاہیے تھی جو تم نے کیا ہی نہیں ہے۔ ان کو یہی بہتر لگا ہوگا نا فضا؟ اور ایک نامحرم سے رات کی تاریکی میں بات کرنا جرم نہیں ہوتا، گناہ ہوا کرتا ہے۔ اس نے اب کی بار اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اپنی بات کر کے فوراً نظریں جھکا لیں۔ زری، کوئی تمہاری طرح بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں کے کونے سے نکلتے ہوئے پانی کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا، جیسے وہ نہ چاہتی ہو کوئی اس کی آنکھوں کا درد دیکھے، آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھے۔ مگر جس کو اللہ نے دکھانا ہو وہ فاصلوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دور سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا جو زمین پہ بیٹھی تھی، آنکھوں کو بار بار رگڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دور کھڑے وجدان کے دل پہ لگ رہے تھے۔ وہ کیوں روتی ہے اتنا؟ آخر کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے اس کو؟ کیوں روتی ہے وہ ایسے؟ وہ اپنے آفس میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، جیسے ایک بے سکونی کی سی کیفیت اس پہ طاری ہو۔ وہ تو بہت خوش تھا آج، اتنا خوش کہ ساری کائنات کی خوشیاں اس کے سامنے کم پڑ رہی تھیں۔ وہ اپنی اس خوشی میں ملکہ کو بھی شریک کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی منزل تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا، وہ اس پہلے قدم پہ اس کو تحفہ دینا چاہتا تھا۔ وہ یونیورسٹی آنے سے پہلے مارکیٹ گیا، اس نے آج یونی لیٹ جانا تھا۔ وہ مارکیٹ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کو اپنی ملکہ کی شایان شان تحفہ لینا تھا۔ اس دنیا میں تو ایسی کوئی چیز نہیں جو میری ملکہ کی شایان شان ہو۔ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا تھا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا جو اس کو پسند آتا۔ اس نے پہلے کب کسی کے لیے تحفہ لیا تھا؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کیا لینا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا پہلا تحفہ لے رہا تھا۔
پہلا تحفہ تھا جو وہ کسی کو دے رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ دیکھے بس چلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دکان کے پاس رکا، اس کی نظر اوپر پڑی۔ سامنے ایک خوبصورت سفید چادر لہرا رہی تھی۔ وہ وہیں رکا، اس چادر کو دیکھنے لگا۔ اس نے اس چادر کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ بہت خوبصورت سفید چادر، اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اس کا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما۔ وہ یہی سفید چادر پہنے کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس چادر کا رنگ بالکل اس کے کردار جیسا ہے، پاکیزہ، جس طرح اس چادر کا رنگ پاک ہے، اس طرح میری ملکہ کا کردار بھی پاک ہے۔ اس نے وہ چادر اتاری، اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی، اس کو نظر بھر کے دیکھا۔ یہ چادر نہیں ملکہ، یہ عزت ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے چادر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ پیک کر لیں بھائی۔ وہ بہت خوش تھا، اس نے ملکہ کے لیے تحفہ لیا تھا۔ وہ بار بار اس کو دیکھ رہا تھا، اس کو محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ پہنے گی تو اس چادر کی قیمت لاکھوں میں ہوگی، اس سے زیادہ یہ چادر کسی کے کندھے پہ اچھی نہیں لگ سکتی۔ یہ صرف میری ملکہ کے لیے بنائی گئی ہے، یہ پاکیزگی میری ملکہ کے سامنے پھیکی ہے، میری ملکہ اس سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا، ایک بار پھر اس چادر کو دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک اتری۔ کیا ملکہ میرا تحفہ قبول کرے گی؟ اس نے چادر کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، سنو ملکہ، میں نے بہت محبت سے لیا ہے، اس کو قبول کرنا۔ اس نے چادر کو پیار سے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، زری، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ مانور نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جی کون سی؟ آپ کا پردہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا ایسے پردہ کرنا۔ حجاب تو سب ہی کرتے ہیں، مگر آپ کا انداز، آپ کا پورا باپردہ ہونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ زرمینہ، آپ نے کسی سے امپریس ہو کے پردہ کرنا شروع کیا ہے؟ جی مانور، میں نے بالکل کسی سے امپریس ہو کے پردہ کیا ہے، اور جانتی ہوں میں کس سے امپریس ہوئی؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سے۔ پتہ ہے مانور، میں نے جب سورہ نور پڑھی تو مجھے بہت ڈر لگا۔ جب قرآن پاک میں پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں پردہ؟ آج کل کی لڑکیاں پردے کی اہمیت سمجھتی ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں پردہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بار حضرت فاطمہ کے 2 بال نظر آئے، فقط 2 بال، تو اللہ پاک نے وقت روک دیا، وقت وہیں پہ رک گیا۔ اور ہمارے پردے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سارے بال ماتھے پہ ہوتے ہیں اور ہم حجاب لیے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے مانور، اللہ پاک نے سورہ نور میں واضح پردے کا حکم دیا۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر نہ مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ۔ پتہ ہے مانور، اس آیت میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو ہر مسلمان عورت کو سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ جو عورت یہ باتیں سمجھ جائے گی نا تو معاشرے میں سے عورت کے نام کا شر ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ پردے کی بات کرتی تھی، اس کو بہت عجیب لگتا تھا ان لڑکیوں کو دیکھنا جو بغیر پردہ لیے ایک غیر مرد کی آنکھوں کی زینت بنتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ تو بھرا پڑا ہے ان مرد نما بھیڑیوں سے، ان کو توقع ملنی چاہیے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو عورت کے جسم سے مٹانے کی۔
بدبخت ہوتی ہیں وہ عورت جو اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ ایسے مردوں پہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی ماں بھی ایک عورت ہے، ان کی بہن بھی ایک عورت ہے، ان کی بیوی، ان کی بیٹی بھی ایک عورت ہے۔ مانور آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی زرمینہ میں سن رہی ہوں۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتہ ہے مانور، اس آیت میں سب سے پہلی جو بات کی گئی وہ یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت کے اس حصے میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں اور حضرت میمونہ بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس کے پاس بیٹھی تھیں۔ اسی وقت حضرت ابن مکتوم تشریف لائے تو حضور اقدس نے ہمیں پردے کا حکم دیا۔ میں نے ان کے حکم پر کہا، اے اللہ کے محبوب، یہ تو نابینا ہیں، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ اس سے ہمیں پتہ چلا مرد کو ہی نظریں نیچی کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ غیر مرد کو نہ دیکھے۔ اب اگلی بات جو اس آیت میں کی گئی ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب اس بات کا مطلب ہے کہ عورت اپنی زینت کی حفاظت کرے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نسوی فرماتے ہیں، زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی سنورتی ہے، جیسے زیور اور سرما وغیرہ، اور چونکہ زینت کے سامان کو دکھانا مباح ہے۔ اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں، جیسے سر، کان، سینہ، گردن، بازو وغیرہ۔ البتہ ہاتھ اور پاؤں کو چھپانے میں مشقت ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہو سکتے ہیں، اسی طرح چہرہ بھی چھپانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو مانور؟ اس نے کچھ لمحے روب کے پاس بیٹھی اس لڑکی کو کہا جو کب سے اس کو سن رہی تھی، جی مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ بولے نا۔ ٹھیک، اب یہ تو ہو گئی ہیں دو باتیں، اب ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں، اور اپنے دوپٹے اپنی گریبانوں پہ ڈالے رکھیں۔ اب اس بات سے یہ مطلب ہوا مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں سے اپنے بال، اپنے پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ ڈھانپ کے رکھیں۔ پتہ ہے مانور، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس حکم پہ عمل کرنے میں صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ قابل دید ہے۔ اس پہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پہ رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، کہ جب اللہ پاک نے یہ حکم صادر فرمایا اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈالے رکھیں تو انہوں نے اپنی اونی چادروں کو پھاڑ کے اوڑھنیاں بنا لیا تھا۔ پتہ ہے مانور، پردے کے متعلق 3 عظیم واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا یہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پردے کا حکم صادر ہونے کے بعد میرے رضائی چچا افلا تشریف لائے تو میں نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا، چونکہ وہ میرے رضائی چچا تھے تو میرے لیے نامحرم تھے، تو میں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جب حضور اقدس کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، افلا کو اجازت دے دو، وہ تمہارے رضائی چچا ہیں۔ حضور اقدس کی اجازت سے وہ اپنے چچا سے ملیں۔ ایک اور خوبصورت واقعہ ہمیں تاریخ سے ملتا ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال سے پہلے بہت پریشان تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت تشویش تھی کہ عمر بھر تو میں نے غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا، اب وصال کے بعد میری کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی،
میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر اور ایک ڈالی کی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اوپر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور اس پر کپڑا تان کر خاتون جنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئیں اور لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ بس آپ کی یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دیکھی گئی۔ اور تیسرا قصہ یہ ہے کہ حضرت ام حلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں معلومات کرنے چہرے پہ نقاب ڈالے باپردہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ جب وہ وہاں گئیں تو اس پہ کسی نے حیرت سے پوچھا، اس وقت بھی آپ نے چہرے پہ نقاب ڈال رکھا ہے تو جانتی ہیں انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں ہوئی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی غم آتا ہے تو اس سے پہلے عورتوں کے دوپٹے پیروں میں گرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ سر کو ننگا کر کے اپنے سینے پیٹو؟ کیا یہی ایک دکھ کا اظہار ہے اور کوئی عورت ایسا نہیں کرے گی تو اس کا مطلب وہ دکھ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوا۔ ان واقعات میں ان عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حکم پہ عمل نہیں کرتی، دنیا اور اس کی رونقوں میں لگ جاتی ہیں، بیہودہ فیشن کر کے سرے بازار نکلتی ہیں اور کہتی پھرتی ہیں فیشن تو آیا ہی لڑکیوں کے لیے ہے۔ بے شک فیشن لڑکیوں کے لیے ہی آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چادر بھی لڑکیوں کے لیے ہی آئی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لڑکیوں پہ، بلکہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان لڑکیوں پہ جو خود کو ہر کتے بلے کو دکھاتی ہیں۔ ہر کوئی ان کو دیکھتا ہے پھر بات کرتا ہے۔ ایک عورت کی تذلیل مطلب پورے معاشرے کی عورتوں کی تذلیل ہے۔ ماہنور، اب میں آپ کو اس آیت کا اگلا حصہ بتاتی ہوں۔ بہت سی لڑکیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں ہمارے محرم رشتے کون سے ہیں اور وہ کون سے ہیں جن سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے، وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں، مگر ان لوگوں کے سامنے شوہروں کے باپ اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنی میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد کسی کے شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں بالکل واضح لکھا ہے ان کا محرم رشتہ کون سا ہے۔ یہاں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی نا ماہنور۔ مجھے اس بات سے ایک قصہ یاد آیا۔ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ خط لکھا اور اس میں آپ نے فرمایا اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اب اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسلمان عورتوں کو کافر عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ اب جب ایک کافرہ عورت سے بھی مسلمان عورت کو پردہ ہے تو آپ خود سوچیں پردے کی نوعیت کیا ہوئی ہمارے دین اسلام میں۔ اب مردوں کے معاملے میں ایک جگہ فرمایا گیا وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، مثلاً ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلاح شہوت واقعی نہیں رہی اور وہ نیک ہوں، ان کے سامنے پردہ کرنے کے معاملے میں کچھ نرمی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ برے افعال کرنے والے ہجڑوں سے بھی پردہ کرنے کا
حکم ہے۔ اب اگر آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ مارو۔ اب ماہ اس بات سے مطلب ہے کہ عورتیں زمین پہ اس قدر آہستہ اور نرمی سے چلیں جو زیور انہوں نے پہن رکھا ہو اس زیور کی جھنکار نہ سنائی دے، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے عورتیں بجنے والی جھانجھن یا نہ پہنیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے اللہ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ اب ماہ اس بات سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے جب زیور کی آواز دعا ناقبول ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسے اللہ پاک کے غضب کو لازم کرتی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو پردے کے دینی ہی نہیں دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں۔ پردہ اللہ اور اس کے محبوب کو خوشنودی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگر ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی جائے اور اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیا جائے تو وہ مکھیوں کے بیٹھنے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ پردہ عورت کا جسم اور جب وہ بے پردہ عورت کا جسم دیکھتا ہے تو وہ اپنی شہوت اور رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ ایسی عورتیں مسجد کے امام کو گنہگار کر دیتی ہیں تو عام مرد کا تو عالم ہی نہ پوچھیے۔ اگر ہم آیت کا آخری حصہ دیکھیں جس میں اللہ پاک نے توبہ کا ذکر فرمایا، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ۔ اب یہاں ہمارے اللہ رب العالمین کا رحم تو دیکھیں۔ اللہ جی یہاں کہتے ہیں اگر تم سے میرا حکم ماننے میں کوئی تقصیر واقع ہو گئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ مجھے توبہ کے ذکر پہ ایک حدیث یاد آئی ہے۔ ماہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ مل جائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا تو مجھے حیرت ہوتی ہے، کیا انہوں نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا؟ اگر ایک طرف اللہ پاک اپنا غصہ بتاتے ہیں تو اسی بات کے فوراً بعد اپنے رحم کا بھی تو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتا ہے، بس ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں ماہ پچھلے دونوں یہ بات ہمارے میڈیا پہ بہت عام تھی، جو عورتیں یہ کہہ رہی تھیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ استغفار، جس عورت میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان مردوں پہ جو ماڈرن ہونے کے نام پہ اپنی بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں بے شک عورت کا ایک خاص مقام ہے، وہ ماں ہے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن آج کل کی عورتیں خود کو ماڈرن سمجھ کے جو مقام بنا رہی ہیں میں سمجھتی ہوں وہ مقام نہیں بلکہ شر ہے۔ ایک عورت تو عکس ہے نبی کی بیٹی کا، وہ بیٹی جس کے لیے مدینہ کا والی خود اپنی کالی کملی بچھاتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ بس ماہ میں ایک ہی بات کہوں گی، جس طرح ایک مرد کے چہرے پہ داڑھی سجتی ہے اسی طرح ایک عورت پہ پردہ جچتا ہے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی اور کائنات کی پاکیزہ عورتوں نے بھی پردہ کیا تھا۔ فضا میں آپ کو ایک امانت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ پہنچا دے تو۔ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جی سر ضرور۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا جیسے اس کو سمجھ نہ آئی ہو۔ سر کس امانت کا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی دوست کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کو پہنچا دیں تو۔ اس کو پتہ تھا وہ اس کے سامنے کبھی بات نہیں کر سکے گا، اس کا منہ پہ انکار اسے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ اس نے فضا کو بلایا اور اس کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کو پتہ تھا فضا یہ بات تیسرے بندے سے کبھی نہیں کرے گی۔
وہ زرمینہ سے محبت ہی نہیں اس کی عزت بھی دل جان سے کرتی ہے۔ جی سر میں دے دوں گی، اس نے بظاہر تو سنجیدہ سے انداز میں کہا، مگر دل میں اس کے لڈو پھوٹنے لگے۔ ہائے ہائے زرمینہ تیرے مزے، اس نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے دل میں کہا۔ یہ لیں آپ ان کو دے دیجیے گا، اس نے بیگ سے شاپر نکالتے ہوئے کہا جس میں چادر پڑی تھی۔ جی سر میں دے دوں گی اس کو، اس نے اس کے ہاتھ سے وہ شاپر لیتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا، اس نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، اور بدلے میں اس نے مسکراتے ہوئے کوئی بات نہیں کی۔ سر کہا اور آفس سے باہر چلی گئی۔ بیٹا چلیں ذرا کینٹین، فضا نے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں فضا؟ کیونکہ آپ ہمیں ٹریٹ دے رہی ہیں۔ ٹریٹ کس خوشی میں بھائی؟ ہم آپ کو کیا بتائیں، خان صاحب نے آپ کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کیا مطلب؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ فضا انہوں نے تمہیں بلایا تھا نا؟ کیا کہہ رہے تھے؟ جو حوصلہ رکھیں، حوصلہ، فضا نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا جو پریشانیوں کی باتیں میں گرنے ہی والی تھی۔ بتاؤ نا فضا، کیا کہا ہے انہوں نے؟ پہلے آپ وعدہ کریں ٹریٹ دیں گی۔ ہاں میری ماں دوں گی، اب بتاؤ۔ وہ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیا بھجوایا ہے، اس نے شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ خان صاحب نے آپ کے لیے کچھ بھجوایا ہے۔ لیکن کیوں؟ اس سے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تو آپ انہی سے پوچھ لیں۔ لیکن اس میں کیا ہے فضا؟ کھولو جلدی کرو ذری، مجھے تو بہت تجسس ہو رہا ہے، آخر اس میں ہے کیا؟ اس نے شاپر کو بہت غور سے دیکھا اور آرام سے کھولا۔ کھولتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے آج سے پہلے اس نے اتنی خوبصورت چیز کوئی نہیں دیکھی۔ وہ ایک پلاسٹک کے کور میں لپٹی سفید چادر تھی، جس میں گوٹے کا کام اب بہت ہی نفاست سے کیا گیا تھا۔ اس نے آج تک کسی مرد سے تحفہ نہیں لیا تھا، یہ اس کی زندگی کا پہلا تحفہ تھا جو اس کو کسی مرد نے دیا تھا، اور اس نے قبول بھی کیا تھا۔ اس نے اس تحفے کو چادر نہیں سمجھا تھا، بلکہ ایک وقار سمجھا تھا۔ اس نے اس کو چادر نہیں دی تھی، عزت دی تھی، اور عزتوں سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے، کیسے منہ موڑ سکتا ہے؟ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھی کب سے اس چادر کو دیکھ رہی تھی جو وجدان نے اس کو تحفے میں دی تھی۔ کوئی کسی کو چادر بھی دے سکتا ہے، اور وہ بھی تحفہ۔ اس نے اس سفید چادر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ چادر نہیں تھی، یہ تو عزت تھی جو سید وجدان حسین شاہ نے اس کے سر پہ رکھی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا تحفہ نہیں لیا تھا۔ نہ جانے یہ تحفہ کیسے لے لیا؟ اگر یہ تحفہ ہوتا تو وہ انکار بھی کر لیتی، مگر یہ تو عزت تھی جو وجدان نے اس کو دی تھی۔ وہ کیسے انکار کرتی، کیسے اس کو واپس کرتی؟ اس نے اس چادر پہ ہاتھ رکھا جس پہ وجدان نے رکھا تھا۔ اس چادر سے اس کو خوشبو آنے لگی۔ اس نے چادر اٹھائی، اپنے منہ کے ساتھ لگائی اور آنکھیں بند کی۔ نہیں نہیں، یہ خوشبو نہیں ہے، یہ تو مہک ہے جو انسان کی روح کو شاداب کر دیتی ہے۔ خوشبو تو پھر بھی وقت کے ساتھ اڑ جاتی ہے، مگر مہک تو جاتے نہیں جاتی۔ اس چادر سے تمہاری مہک آتی ہے مجھے وجدان شاہ۔ اس نے چادر کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے وہ خوشبو، وہ مہک اپنے اندر اتار رہی ہو۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسی مہک محسوس نہیں کی تھی۔ اس کو پرفیوم کا زیادہ شوق نہیں تھا، اس کو پرفیوم لگانے سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ اللہ نے جب عورت کو منع فرمایا ہے تو وہ کیوں خوشبو لگائے؟ ایک مرد میں اور عورت کے لیے ایک خاص کشش رکھی گئی ہے، اور جب وہ عورت خوشبو لگاتی ہے تو مرد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنی طرف کھینچ چلا جاتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کوئی غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی تھی مکھیاں ہمیشہ گندگی پہ ہی آتی ہیں۔ وہ خود کو گندا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مکھیاں اس کی طرف آئیں۔ وہ تو پاکیزہ تھی اور خود کو پاک ہی رکھنا چاہتی تھی۔ آج جو مہک اس نے محسوس کی تھی، دنیا کی کسی پرفیوم کی مہک ایسی نہیں ہو سکتی جو کسی کو مدہوش کر لے، مگر آج زرمینہ خان مدہوش ہو رہی تھی۔
وجدان شاہ کی مہک سے زری وہ چادر کو کھولے، اپنے منہ پہ ڈالے، بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے، آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ زری مجھے میرا گلابی سوٹ والا دوپٹہ نہیں مل رہا، تم نے کہیں دیکھا ہے؟ اماں نے بغیر اس میں نظر ڈالے اس کی الماری کھولی اور دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ زری تم سے کہہ رہی ہوں نا میں، رقیہ بیگم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس مہک کے شہر سے ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا وہ کدھر ہے، کہاں ہے، وہ کون ہے۔ وہ تو محبوب کے وجد میں جکڑی ہوئی تھی۔ محبوب کی مہک انسان کو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، تب انسان محبوب کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، کچھ نہیں سمجھتا۔ زری یہ کس کی چادر ہے؟ وہ اس کے پاس آئی، اس پہ پڑی چادر کو بہت غور سے دیکھنے لگی۔ یہ اس کی چادر تو نہیں تھی۔ چادر کو دیکھنے کے بعد انہوں نے پاس پڑی پیکنگ دیکھی جس میں سے چادر نکالی گئی تھی۔ ان کے دل کو ایک دم سے کھٹکا لگا۔ زری انہوں نے وہ چادر اس کے منہ سے پیچھے کی، وہ سو رہی تھی۔ ایک عرصے بعد اس کو ایسا سکون ملا تھا، ایسی نیند آئی تھی۔ جی ماں، اس نے آرام سے آنکھیں کھولتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ اس کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا۔ ماں نے اس کی چادر دیکھ لی ہے، یہ چادر کدھر سے آئی؟ انہوں نے اس چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اس کے اوپر پڑی تھی۔ ان کو ایک اعزاز حاصل تھا، ان کی اولاد کبھی بھی ان سے جھوٹ نہیں بولتی تھی، اور جب وہ پوچھ رہی ہوں کچھ تو کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتی۔ وہ ماں تھی، ان کے دل نے بیٹی پہ پڑی اس چادر کی گواہی دے دی تھی، مگر وہ اپنے دل کی گواہی کی تصدیق چاہتی تھی، اپنی بیٹی کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ چادر، اس نے ماں کا چہرہ دیکھا اور پھر اس چادر کی طرف جو اس نے اب تک اپنے وجود سے الگ نہیں کی تھی۔ میں پوچھ رہی ہوں کدھر سے آئی ہے یہ چادر، کس نے دی ہے تمہیں یہ؟ اماں سر، اس نے ٹوٹتے لہجے سے بس اتنا ہی کہا تھا کہ سامنے بیٹھی ماں ایک دم جلال میں آئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا دور رہنا اس سے تم، اور تم نے اس کو یہ بھی بتا دیا میری ماں نے مجھ سے چادر لے لی ہے۔ ماں نے لے لی تو تمہیں دینے والے نے دے بھی دی، تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ جب گھر کی باتیں بھی اس کو بتانے لگی ہو، وہ بغیر اس کو سنے بس بولی چلی جا رہی تھی، جیسے ان کو بہت دکھ ہو بیٹی نے ایک غیر مرد کے سامنے اپنی ماں کو بے عزت کی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے چادر لی تو اس کے بدلے میں اس نے اس پہ چادر ڈال دی۔ اماں، میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں دی ہے مجھے یہ چادر۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے ماں کو کہا، اپنے بے گناہ ہونے کی گواہی دی۔ زری، تم نے بہت دکھ دیا ہے مجھے۔ نہیں اماں، میں آپ کو کبھی دکھی نہیں کرنا چاہتی، مجھے آپ کی قسم اماں، میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے ماں کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بھیگی پلکوں سے کہا، میں کچھ نہیں سننا چاہتی زری، کل یہ چادر اس کو واپس کر دینا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا، اس کو حکم صادر کر کے وہاں سے اٹھنے لگی۔ اماں، میں مر گئی تو میرے کفن پہ یہ چادر ڈالنا، یہ چادر میری قبر میں میرے ساتھ اتارنا۔ اس نے خشک آنکھوں سے اس کی چادر کی طرف نظریں جمائے ہوئے کہا۔ وہ جو دروازے کے پاس پہنچی تھی وہیں رک گئی، اگلا قدم اٹھانا ان کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ بیٹی کی اس بات نے ان کا سینہ زخمی کیا، ان کے خون نے حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ ان کی اکلوتی بیٹی ماں کو وصیت کر رہی تھی، ان کو اس چادر کی اہمیت بتا رہی تھی، اپنی موت کا منظر کھینچ رہی تھی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کریں گے نیکسٹ ڈے کو۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔